السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم خارش کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ خارش کی اقسام یہاں ذکر نہیں کروں گا، آج صرف ایک ہی قسم کی خارش کے علامات و اسباب کا سرسری بیان کر کے اس کا علاج غذائی و دوائی آپ سے شیئر کروں گا تاکہ مرضی کیفیت سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ بغیر وقت ضائع کیے خارش کی علامات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جسم کے مختلف حصوں پر خارش ہونا، جلد کے کسی بھی حصہ پر ایک یا زیادہ دانے بننا، ان میں سے پانی جیسا مادہ خارج ہونا اور یہ پانی خارج کرتے ہوئے جہاں جہاں لگے وہاں وہاں خارج پھیلتے جانا۔ مزیداری کی بات یہ ہے کہ متاثرہ جگہ پر خارج کرتے کرتے بندہ تھک جاتا ہے، مگر دل چاہتا ہے کہ خارج کرتا ہی رہے۔ سب سے پہلے خارش ٹانگوں کے اندرونی حصوں پر ہوتی ہے، یہاں سے پھیلتے پھیلتے پورا جسم ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ خارش اس وقت زیادہ پریشان کن صورت اختیار کر لیتی ہے جب اس کا دائرہ اثر اعضائے مخصوصہ تک پھیل جاتا ہے۔ وہاں بھی وہی دانے آبدار ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ کسی کے سامنے خارش کا عمل دہرانا نہ صرف نامناسب معلوم ہوتا ہے بلکہ شرمندگی کا باعث بھی بنتا ہے۔ ایسی خارش کے اسباب میں چائے، پراٹھا، گوشت ہر قسم، سگریٹ نوشی، دال چنا، دال مسور، کریلے، بینگن، پالک، میتھی، سرسوں کا ساگ، حاملہ ایسڈ ڈرنکس، پکوڑے، سموسے، مچھلی، سرخ مرچ اور شملہ مرچ وغیرہ شامل ہیں۔ گھر کے ایک فرد کو خارش ہوگی تو آہستہ آہستہ تمام افراد خانہ مبتلا خارش ہو جائیں گے۔ حاملہ خارش کا لباس اور بستر خارش پھیلانے کا سبب عظیم ثابت ہوتا ہے۔ غذائی علاج کے طور پر ناشتہ سے پہلے غسل کیا جائے، نئے کپڑے زیب تن کیے جائیں۔ ناشتہ میں کوئی سیبی پھل ایک پلیٹ بغیر نمک مسالہ کے نہار کھائیں، اور جب ہلکی سی بھوک لگنے لگے تو ایک پلیٹ کھیرا، گاجر اور مولی کا سلاد بغیر نمک مسالہ لگائے کھائیں۔ جب بھوک لگے تو کدو، ٹینڈے، ماڑو، گاجر، شلجم وغیرہ کا سالن اور چپاتی کھائیں۔ دال مونگ بھی مفید ہے۔ ابلے چاول، ہمرا دودھ، کھیر، فیرنی، کسٹرڈ، سوئیاں بھی مفید ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈبل روٹی، رس، ہمرا دودھ بہتر ہوتے ہیں۔ دوائی علاج کے طور پر دو طرح کا علاج کریں گے، اندرونی اور بیرونی۔ اندرونی طور پر جو علاج کرنا ہے اس میں چھلکا ریٹھا 10 گرام، ہلدی خالص 30 گرام، گندک آملہ سار 50 گرام، سب کا صفوف میدے کی طرح باریک بنا لیں۔ مقدار خوراک 2 چنے کے برابر ہے، صبح دوپہر شام، پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد۔ اور بیرونی طور پر جو علاج ہے اس میں بابچی 50 گرام، رائی 50 گرام، گندک آملہ سار 50 گرام، کالی زیری 50 گرام، ان چیزوں کو انتہائی الگ الگ کر کے انتہائی باریک کر لینا ہے۔ اس کو بہت زیادہ باریک کرنا ہے مثل میدا کے، اور جب یہ ہو جائے، باریک ہو جائے، تو اس کے بعد نیلا تھوتھا آدھا گرام، وہ بھی انتہائی باریک کر کے اس سارے صفوف کے اندر مکس کر دینا ہے۔ اس دوائی کا 1 چمچ اور سرسوں کا تیل 3 سے 5 چمچ لے لیے جائیں
اور اس کو مکس کر کے ایک محلول سا بنا لیا جائے، ایک لئی سی یہ بن جائے گی۔ یہ دوا، یہ تیل جو ہوگا یہ بطور مالش استعمال کریں، خارش والے متاثرہ حصے پر اس کی مالش کریں۔ رات کو لگائیں تو صبح نہا لیں اور نئے کپڑے پہن لیں، اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو پھر دن کے ٹائم بھی 10 بجے کے قریب یہ لگا کر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں بیٹھ جائیں۔ ایسا 7 دن کرنے سے ڈیٹ خارش سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔